آج بھی سپریم کورٹ میں بڑی اچھی آبزرویشنز آئی ہے کہ پاسٹ میں بھی ماضی میں بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی سے نشانات لیے گئے اور ان کو دوسرے قسم کے نشانات الاٹ کرا دیے گئے. اسی طرح پولیٹیکل پارٹی کا جو کہ ایک رائٹ عام سٹیزن کا ہوتا ہے وہ ڈس انفرنچائز ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے پارٹی کا پہچان اس پارٹی کے نشان سے کرتا ہے. سپریم کورٹ آج سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے بے کینڈیڈیٹس سنی اتحاد کونسل کی پٹیشنیں لگی تھی. یہ وہ پٹیشنیں جس میں ہمارا سٹینس یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 180 سیٹیں جیت چکی تھی، لیکن ہمیں فارم 47 کے حساب سے جو سیٹیں دی گئی تھیں جو ہم نے الیکشن کمیشن میں جوائن کروا دیے تھے اس کے مطابق ہمارے 91 سیٹیں تھیں نیشنل اسمبلی میں، 107 سیٹیں پروونشل اسمبلی میں، 91 سیٹیں KPK اسمبلی میں اور 9 سیٹیں سندھ اسمبلی میں. یہ وہ کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا تھا. اس کے بہاف سے ہم نے ایک اپلیکیشن الیکشن کمیشن کو دے دیا تھا اور ہم نے ریکویسٹ کر دی تھی کہ پاکستان میں جو 227 ریزرو سیٹ ہیں جس میں نیشنل اسمبلی میں 60 وومن اور 10 نان مسلم کی سیٹیں ہیں وہ ہمارا جو شیئر بنتا ہے وہ ہمیں دیا جائے. اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو سیٹیں پریزرو رکھی گئی تھیں وہ 78 تھی، 67 وومن کے لیے اور 10 سیٹیں نان مسلم کے لیے. یہ ہمارے سیٹیں ریزرو تھی جو الیکشن کمیشن نے ہمیں ریفیوز کر دی تھی اس استدعا پہ کہ سنی اتحاد کونسل کو اگر جوائن بھی کر لیا لیکن انہوں نے اپنا پرائیورٹی لسٹ وقت پہ نہیں دیا تھا. پاکستان تحریک انصاف اور اسی طرح سنی اتحاد کونسل کا یہی موقف ہے کہ آئین کے آرٹیکل 51 کے مطابق کوئی بھی پارٹی اپنی جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ کی حقدار نہیں ہے. یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کی ہی زمرے میں آتی ہے، لہٰذا ریزرو سیٹیں جو 78 سیٹیں یہ ان کا حق ہے. آج سپریم کورٹ میں فل کورٹ میں اس پہ ہیئرنگ ہوئی ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ ہماری سیٹیں ہمیں ملے گی. ہم سپریم کورٹ سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ آئین کے روح کے مطابق چلے گی. آج بھی سپریم کورٹ میں بڑی اچھی آبزرویشنز آئی ہے کہ پاسٹ میں بھی ماضی میں بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی سے نشانات لیے گئے اور ان کو دوسرے قسم کے نشانات الاٹ کرا دیے گئے. اسی طرح پولیٹیکل پارٹی کا جو کہ ایک رائٹ عام سٹیزن کا ہوتا ہے وہ ڈس انفرنچائز ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے پارٹی کا پہچان اس پارٹی کے نشان سے کرتا ہے. سپریم کورٹ نے یہ بھی آبزرویشن دی کہ اسی طرح سے آئین کی تشریح ہونی چاہیے تاکہ عوام ڈس انفرنچائز نہ ہو جائے. سپریم کورٹ کی آبزرویشن کی لائٹ میں ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ پاکستان تحریک انصاف کے بے کینڈیڈیٹ جو سنی اتحاد کونسل میں انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ ہمیں ہمارے 78 سیٹیں واپس دلائے گی، جس میں ہماری 67 سیٹیں ہماری اس وومن بہنوں کی ہے اور 10 سیٹیں ہمارے بھائیوں نان مسلم کی ہے. انشاءاللہ ہمیں سپریم کورٹ سے امید ہے کیونکہ کل پھر ہیئرنگ ہوگی اور انشاءاللہ ہم امید ہے کل بھی ہمارے آرگومنٹس کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مقدمہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کے حوالے سے بڑا اہم مقدمہ ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے طے کرنا ہے کہ کیا عوام نے جس پارٹی کو ووٹ کیے ان کا بنیادی حق ہے کہ اسپیشل سیٹیں بھی اس ووٹ کے مطابق ملنی چاہیے. اور جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک متنازع فیصلے کے بعد SIC کو پارلیمانی پارٹی تسلیم کر لیا تو آج 91 ممبر SIC کی چھتری تلے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارا آئینی مطالبہ بھی ہے، جمہوری مطالبہ بھی ہے، سیاسی مطالبہ بھی ہے اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر 24 کروڑ عوام کی نظریں بھی لگی ہیں. ہمیں امید ہے انشاءاللہ آج جو آنریبل ججز صاحبان نے اپنی آبزرویشن دی ہیں، یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. یہ سیٹیں صرف اور صرف
हमें मिल सकती हैं, उस नज़रिए को मिल सकती हैं जो नज़रिया 8 फरवरी को इमरान खान का था, जिस नज़रिए के मुताबिक लोगों ने वोट दिए और पार्लियामेंटेरियन सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों के मुताबिक अहल हुए और फिर वो असम्बलियों में बैठे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। ये उन अरकान असम्बली को और उन पार्टियों को जो PDM-2 के बेनिफिशरी हैं उनको भी पता है कि ये हमारे हक पर डाका मारा गया। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच हमें इस डाके से बचाएगा और ये हमारा हक हमें वापस देगा इंशाअल्लाह। ये थोड़ी सी बात कर रही है फैसल साहब कह रहे हैं मुख्तसर से। जिस तरह बैरिस्टर गौहर साहब ने और हामिद ओकर साहब ने बात की है, मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि जो पटिशनर एक PTI की तरफ से, मैं मेन पटिशनर हूँ, वुमेन विंग की प्रेसिडेंट, और हमारे साथ पूरे पाकिस्तान से ख़वातीन आई हुई हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं। आज की प्रोसीडिंग के बाद एक अच्छी बात ये नज़र आई कि जो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और जो जमहूरियत का स्पिरिट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहा हमारे मोतबर जजेस का। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डिस्क्रिपेंसीज, उसकी जो गलतियां हैं उसको हाईलाइट किया गया, उस पर ऑब्जेक्शंस और कमेंट्स दिए हैं हमारे मोतबर जजेस ने, और इस बात पे बारहा मोतबर सीनियर जजेस ने बारहा ये कमेंट किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गलतियां किसी और स्टेक होल्डर को या कोई पार्टी जो कि पॉलिटिकल पार्टी या पार्लियामेंट्री पार्टी है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्यों भुगते। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस ये है कि जो वोटर है उसके राइट्स की प्रोटेक्शन की बात की जाए। तो उस अगर तनाजुर में देखा जाए तो आज के आर्ग्यूमेंट से हमें काफ़ी हौसला मिला है। इस बात की तसल्ली भी हुई है कि 13 जनवरी को जो बल्ला छीन के हमारे से ये रिज़र्व सीट्स छीन ली गई थी, शायद कहीं ना कहीं उसका रीड्रेसल हो सकता है इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए। मैं यहाँ ये वाजे करना चाहती हूँ कि बतौर PTI, एक पॉलिटिकल जमात, एक पार्लियामेंट्री जमात के, हमने तमाम तकाजे डेट्स के मुताबिक मुकम्मल किए थे। बैरिस्टर गौहर साहब हमारे चेयरमैन हैं, इनके पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हमारी खवातीन ने गिवन डेट पे अपनी पेपर्स भी, नॉमिनेशन पेपर भी फाइल किए, हमने अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्टें भी फाइल की। और यहाँ मैं ऑन रिकॉर्ड बताना चाहती हूँ कि सिवाय पंजाब इलेक्शन कमीशन के बाकी सूबों ने हमारी रिजर्व सीट भी एक्सेप्ट की थी और स्क्रूटनी की डेट भी दी थी। पंजाब की जो इलेक्शन कमीशन है वो बल्ला छीनने का इंतज़ार करते रहे, जिसके अगेंस्ट हम लोग लाहौर हाई कोर्ट में भी गए थे। सो अगर एज पार्लियामेंट्री पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और स्टेक होल्डर है PTI, उनके बल्ले के निशान के चोरी होने से पहले हमने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए थे। और SIC आपको पता है कि एक वो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है कि जब आप किसी पार्टी को ज़ेर एताब करके उसका सियासी और जमहूरी हक छीन लेते हैं, उससे बल्ला छीन के उसको बैटिंग करने की दावत देते हैं, तो फिर उसको SIC का बल्ला पकड़ना पड़ता है। सो हमने कद्दुओं पे, बैंगनों पे, रोलर कोस्टर पे, हरी मिर्चों पे, जूते और चिमटे समेत इलेक्शन लड़ा है। लेकिन ये सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन की अमानत है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माइनॉरिटीज़ की अमानत है, ये पाकिस्तान के उन वोटर्स की दिए हुए वोट के तकद्दुस की पामाली है जिस तरीके से इन सीटों को बंदर बांट किया गया था। मुझे पूरी उम्मीद है अपने सुप्रीम कोर्ट से कि कॉन्स्टिट्यूशन की निगरानी करते हुए, उसकी स्पिरिट को उसकी निगरानी करते हुए और समझते हुए, पाकिस्तान की आवाम के हकूक़ और उनके वोट के तकद्दुस का ख्याल रखते हुए इंशाअल्लाह ये केस हमारे हक़ में डिसाइड होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस अमानत को SIC के अंडर जो है वो हमें वापस दिया जाएगा। अब ये केस डे टू डे चलेगा, तो मेरी अपने मीडिया से भी पूरी रिक्वेस्ट है कि इसके हर आस्पेक्ट को आप ज़रूर कवर करें और आइन की जो शिकें जिनके बारे में फाजिल अदालत में कमेंट्स दिए जाते हैं वो आम आवाम तक ज़रूर पहुँचे। इमरान खान से पूरी कौम ने जो मोहब्बत अपने वोट के ज़रिए जिसकी अक्कासी की है, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। लोगों की मंशा देखनी है कि लोग किसको चाहते हैं। पहले फॉर्म 47 बीच में आ गया, वो जो जायज़ जीती हुई सीटें हैं वो नहीं मिली, और जो मिली सीटें हैं उसके बाद जो मखसूस नशिस्तें अक़लियतों की और ख़वातीन की वो नहीं दी गई। ये पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि हमेशा उम्मीदवार जो होते थे वो ढूंढते थे वोटर को, घर घर जाते थे कि मुझे वोट चाहिए, मेरा ये इंतखाबी निशान है। ये पहली बार हुआ है कि वोटर ढूंढ रहा है
کہ کس امیدوار پہ عمران خان نے ہاتھ رکھا ہے اور اس کا انتخابی نشان کیا ہے. یہ لوگوں کی منشا کے خلاف بات ہے. لوگ ووٹ کسی اور کو دیتے ہیں اور آپ مخصوص نشستیں کسی اور کو دے دیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. جمہوریت کی نفی ہے. یہ صرف الیکشن میں جمہوریت نہیں ہوتی, صاف و شفاف الیکشن میں جمہوریت ہوتی ہے, ورنہ تو زمبابوے میں بھی جمہوریت ہوتی. اور عمران خان کی ایک ایک کہی ہوئی چیز, انہوں نے کہا تھا یہ جو مرضی کر لے, 200 کیسز کیا 1000 کیسز کر دیں, جو مرضی کر دیں, الیکشن میں یہ قوم عمران خان کے لیے نکلے گی. اور آپ نے دیکھا 8 فروری کو پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. لوگوں کی منشا ہے, جس حساب سے جو سیٹیں جس پارٹی کو ملنی ہیں وہ ملنی چاہیے. یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے یہ تو ہر جگہ نشستیں دیکھتے ہیں ان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. یہ PSL کے میچز ہوتے ہیں وہاں خالی نشستیں دیکھتے ہیں ان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. ابھی کویت میں الیکشن ہو رہا ہے, وہاں ریزرو سیٹ انہوں نے پہلے سے بکنگ کروا لیتے ہیں. پیناما میں الیکشن ہو رہا ہے, لیٹن امریکہ میں, وہاں مخصوص نشستوں میں پہلے بکنگ. وہ تو ویسے بھی ان کا آپ کو پتہ ہے سیف ہیونز ہیں, ہر چیز وہیں وہ پارک کرتے ہیں. لیکن یہ جمہوریت کی نفی ہوگی کہ پہلے آپ نے ووٹر کو اس کی جو منشا ہے اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے انتخابی نشان جو ہے اس پہ پابندی لگا دی. تو یہ پاکستان جیسے ملک میں انتخابی نشان بڑا اہمیت ہوتی ہے. ووٹر جاتے ہیں, نشان دیکھتے ہیں اور اپنا یہ ووٹر سے اس کا رائٹ لینے کے مترادف ہے کہ آپ اس کو انتخابی نشان دیتے ہیں. یہ لوگوں کے رائٹ کی پابندی ہے. اویس صاحب بات کریں گے, اس کے بعد آپ کے سوال لیں گے. اویس صاحب بات کر لیں, ایک سیکنڈ پہلے بات کر لیں پھر سوال لیتے ہیں. جی بات. ایک بات میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جس بات کا بہت نوٹس لیا وہ آرٹیکل 17 ہے پاکستان کے آئین کا, اور آرٹیکل 51 جس کے تحت لکھا ہوا ہے کہ الیکٹڈ جتنے الیکٹ ہو کے آئیں گے ممبران ان کی تناسب سے سیٹیں ملیں گی. کہیں پہ نہیں ہے کہ اس کی تناسب سے بڑھ کے سیٹیں دے دی جائیں گی کسی کو. تو آرٹیکل 17 کے تحت یہ رائٹ آف ووٹر جو ہے وہ انفرنج ہو رہا ہے. اس کا نوٹس لیا انہوں نے بڑا سخت, اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا. اور یہ سیٹ کسی اور کو نہیں مل سکتی. یہ سیٹ جو ہیں یہ PTI کا حق ہے, یہ پاکستان کے ان ووٹرز کا حق ہے جنہوں نے ان تمام بندشوں کے باوجود, تمام ان تکلیفوں کے باوجود اپنا سب سے لیتھل ویپن استعمال کیا ہے ووٹ کا, ان حالات میں ووٹ دے کے PTI کے فیور میں. اس لیے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کل فیصلہ, اور جو کل پروسیڈنگ چلیں گی تو سپریم کورٹ بھی ان باتوں کو نوٹس لیا